السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں اگرچہ بے شمار خبریں ڈیلی جنریٹ ہوتی ہیں، اس میں اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، بری خبریں بھی ہوتی ہیں، لیکن سیاسی سطح کے اوپر ہلچل مسلسل مچی رہتی ہے. لیکن بین الاقوامی سطح سے پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور آج ہم انہی حوالوں سے بات چیت کریں گے کہ پاکستان کے بالخصوص اپنے مسلم برادر ممالک کے ساتھ تعلقات میں کیا سفارتکاری ہوئی ہے اور کس طرح سے اس تعلقات میں بہتری ہوئی ہے. اور ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب کے ساتھ اور کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہت نمایاں طور کے اوپر بہتری نظر آ رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے جو ہے ہمارے تعلقات میں کچھ کشیدگی نظر آ رہی تھی. سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کو جو نواز شریف دور حکومت میں $2 ارب کی امداد دی تھی، بجٹری سپورٹ، وہ کچھ عرصہ پہلے پاک سعودی تعلقات میں کچھ کشیدگی آئی تو وہ رقم واپس مانگی گئی. پاکستان نے $1 ارب واپس لوٹا بھی دیے تھے. لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت جو ہے کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کر رہے ہیں، اور مختلف معاہدے اور انسینٹیوز کی بات کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو $1 ارب کی باقی رقم پاکستان نے واپس کرنی تھی اس کو بھی التوا میں ڈالا جا رہا ہے، اور پاکستان سے شاید وہ رقم نہیں مانگی جائے گی. اور پاکستان کی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور جو ہمیں قرضوں کی، بین الاقوامی قرضوں کی واپسی کے حوالے سے جو اکثر یہ مسئلہ رہتا ہے ہمیں ڈالرز کا، تو اس حوالے سے بھی جو کرنسی مارکیٹ ہے وہ مستقبل قریب میں مزید ہو سکتی ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ریسنٹلی ولی عہد سعودی عرب جو ہے محمد بن سلمان، ان سے فون پر بات چیت بھی ہوئی تھی، اور ابھی باضابطہ طور پر وزیر اعظم پاکستان کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت بھی دی جا چکی ہے، اور وہ عنقریب سعودی عرب کا دورہ کریں گے. اس دورے میں 4 اہم معاہدوں پر دستخط ہو سکتے ہیں، اور جو ماحولیات کے وزیر ہیں پاکستان کے امین اسلم صاحب، انہوں نے بھی بتایا ہے کہ جو سعودی گورنمنٹ ہے وہ جو گرین انیشیٹو پروگرام ہے سعودی عرب کا، اس میں بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کریں، اور پاکستان میں جو بلین سونامی ٹری پروجیکٹ تھا اس میں جو پاکستان کے تجربات ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پاکستان میں اگرچہ اس منصوبے کے بارے میں بے شمار اپوزیشن کی جانب سے تنقید کی جاتی ہے، اور اس معاملے کے اوپر مقدمات بھی ہوئے، ہیئرنگ بھی ہوئی، ایشوز بھی ہوئے، بہت سیاسی خبریں بھی ہوئیں، اس کے اندر کرپشن کی گئی، بدعنوانی کی گئی، لیکن انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس منصوبے کو اچھی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ پاکستان کے اس تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اسی لیے وہ اس منصوبے کی طرز پر گرین انیشیٹو پروگرام شروع جو کر رہا ہے اس میں پاکستان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3 اور سیکٹر ہیں، وہ بھی انوائرمنٹ اور انرجی کے سیکٹر ہیں سعودی عرب میں، جہاں پہ پاکستان سے مشترکہ منصوبے یا شراکت داری کی بات کی جا رہی ہے. اس میں ایک پروگرام جو ہے وہ رینیویبل انرجی، قابل تجدید توانائی کے حوالے سے پاکستان میں ایک عرصہ پہلے، تقریباً 1-2 دہائیاں پہلے یہ بات کی جانے لگ گئی تھی کہ جب انٹرنیشنلی پیٹرولیم پرائسز انکریز ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر جو ماحولیات کے مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، تو اس کے تناظر میں یہ بات کی جاتی تھی کہ قابل تجدید توانائی اور رینیویبل انرجیز، جس میں پانی بھی تھا، ہوا بھی تھا، شمسی توانائی بھی تھی، اور باقی اس کے علاوہ اور بھی کئی اس میں چیزیں ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. تو ابھی سعودی عرب میں بھی قابل تجدید توانائی کے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں، تو یہ دونوں ممالک مل کر اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ایک اور جو پروٹیکٹڈ ایریا انیشیٹو پروگرام سعودی عرب شروع کرنا چاہ رہا ہے، اس میں بھی کچھ لینڈ پریزرو کر کے اور وہاں پہ جنگلات اور لگائے جائیں تاکہ ماحول بہتر ہو، اور اس کے جو گرین انیشیٹو ہے اس کو تقویت ملے. اولیو آئل ٹری پلانٹیشن پروجیکٹ پاکستان کے اندر کچھ عرصہ پہلے شروع کیا گیا تھا، تاکہ پاکستان کا ایک کثیر زر مبادلہ اولیو آئل کی امپورٹ کے اوپر یا اولیو کی امپورٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے. پھر یہ خوراک میں بھی اس کا تیل بھی اور اولیو خود بھی زیتون استعمال کیا جاتا ہے. تو پاکستان کے جو پوٹھوار کا علاقہ ہے اس کو بڑا زرخیز علاقہ قرار دیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ کچھ عرصے سے بڑی اس کی پلانٹیشن ہوئی ہے، بڑی کامیاب، اس کے ریزلٹس بھی سامنے آئے ہیں، اور پروڈکشن میں بھی ایک خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تو اس میں بھی پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں وہ مل کر کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر خطے میں یہ دیکھا جائے تو کویت جیسا اہم ملک جو ہے، جہاں پہ ایک زمانے میں پاکستان کی بڑی تعداد شہریوں کی جو ہے کہ وہاں پہ مقیم تھی، اور پاکستان کو زر مبادلہ جن ممالک سے آتا تھا ان میں کویت ایک بڑا ملک تھا. لیکن جب کویت وار ہوئی اور اس کے بعد وہاں کے جو حالات تھے، اس تمام صورتحال میں پاکستان کے جو وہاں پہ شہری تھے وہ واپس آ گئے تھے، اور اس کے بعد وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر کافی دباؤ پیدا ہوا تھا.
تقریباً کچھ 16-17 سال کے بعد کویت کی حکومت نے ایک بار پھر پاکستانیوں کے لیے ورک ویزا کھولنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں جو حکمت عملی ہے، پالیسی ہے، وہ بنائی جا رہی ہے، اور جلد جو ہے پاکستان سے ایک بڑی تعداد دوبارہ جو ہے وہ کویت میں کام کے لیے جا سکے گی، اور اسی طرح پاکستان سے ایک بڑی تعداد سعودی عرب میں آلریڈی مقیم ہے جو وہاں پہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی جو ہائی لیول کی ڈیلیگیشن کا آپس میں تبادلہ ہوگا تو اس کے بعد دوبارہ سے سعودی عرب میں مزید پاکستانیوں کی لیے جو ملازمتوں کے مواقع ہیں وہ پیدا کیے جائیں گے اور ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے سے سعودی عرب کا جو جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پچھلی 7 دہائیوں سے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کبھی اچھے نہیں رہے ہیں۔ ریسنٹلی بھی پاکستان اور انڈیا نے تجارت کی بحالی کے حوالے سے اگرچہ ہماری فائنانس منسٹری نے اور ای سی سی نے ایک تجویز جو ہے اس کی منظوری دی تھی کہ چینی اور کاٹن امپورٹ کی جائے، لیکن فیڈرل کیبنٹ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا، اور پھر وزیر اعظم کی زیر صدارت بڑا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس میں وزارت خارجہ، وزارت خزانہ اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے حکام بھی شریک ہوئے تھے، اور اس چیز کا جائزہ لیا گیا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے ان کو وے فارورڈ ہونا چاہیے۔ تو اس اجلاس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ انڈیا سے بہتری کی تعلقات کی خواہش پاکستان کی ضرور ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب مسئلہ کشمیر کے حل کی طرف جو ہے کوئی پیش رفت نمایاں کی جا سکے، اور بالخصوص اس میں جو پہلا سٹیپ پاکستان اس وقت قرار دے رہا ہے وہ یہ قرار دے رہا ہے کہ جو اگست 2019 والی صورتحال تھی جب وہاں پہ ایک ایمرجنسی نافذ کی گئی اور اس کا اسپیشل سٹیٹس جو مقبوضہ کشمیر کا وہ ختم کر کے اس کو بھارت میں ضم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے خلاف ابھی تک کریک ڈاؤن بھی وہاں پہ ہو رہا ہے اور زندگی مکمل مفلوج ہے، اور کشمیریوں نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہ اگست 2019 سے پہلے جو سٹیٹس تھا مقبوضہ کشمیر کا جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا وہ بحال کیا جائے، اگرچہ وہ بھی یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق جو ہے کہ وہ انلیگل ہے، لیکن پاکستان کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ سٹیٹس اس کا بحال کیا جائے جو خود مختاری والا ایک اسپیشل زون والا سٹیٹس ہے۔ اس کے بعد پھر انڈیا کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے اور انڈیا کے ساتھ جو معاملات وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اگرچہ بعض انٹرنیشنل فیکٹرز اس کے اندر ہیں جو پاکستان انڈیا کے تعلقات کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، اور ریسنٹلی جو انڈس واٹر کمشنر کا اجلاس ہے 2 سال کے بعد ابھی پچھلے ہفتے ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے جو انڈس واٹر کمشنر ہیں، لیکن ابھی بھی دونوں وزراء اعظم کے آپس میں خطوط کا تبادلہ بھی ہوا پاکستان کے یوم پاکستان کے حوالے سے، لیکن ابھی بھی جو فیصلہ کیا گیا پاکستان کی قیادت کی جانب سے وہ یہ ہے کہ ہم اچھے تعلقات کی طرف آگے پیش رفت کرنا چاہتے ہیں، لیکن مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس ہے وہ اگست 2019 سے پہلے والا وہ بحال کیا جائے، اس کے بعد بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دوسری طرف انڈیا کو جو تقویت ملی تھی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یا پاکستان کے اوپر انٹرنیشنلی دباؤ جو ڈالا جا رہا تھا، وہ بعض بڑے اہم مسلم ممالک جو ہیں ان کا بھی انڈیا کی طرف جو جھکاؤ تھا تعلقات کا، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکنامک اور کمرشل مارکیٹ ہے، تو اس لیے انٹرنیشنل اور کمرشل جو انٹرسٹ ہوتے ہیں ریاستوں کے وہ بڑے ڈومینیٹڈ فیکٹر ہوتے ہیں بائی لیٹرل ریلیشن کے۔ اس کی وجہ سے سعودی عرب سمیت بعض بڑے اہم اسلامی ممالک کے بڑے اچھے تعلقات تھے انڈیا کی طرف، تو انڈیا نے اس لیے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی ریسنٹلی انڈیا اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر بھی ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی ہے، جب سعودی وزیر توانائی نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ انڈیا نے جو اسٹیٹک ریزروز ہیں ایک بڑی خاص حد سے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اگر ان کو یوز کرے اور پرائسز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس پر انڈین جو وزیر تیل اور گیس تھے توانائی کے، انہوں نے بڑے ناخوشگوار جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی انڈیا اور سعودی عرب کے تعلقات کے اندر بھی تناؤ کی کیفیت ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو نسبتاً کشیدگی پیدا ہوئی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے اور دونوں بہتر تعلقات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابھی مزید جو انٹرنیشنلی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو آئندہ آنے والے مہینوں میں انٹرنیشنل سطح کے اوپر دیگر ممالک کے ساتھ بھی بہتر سفارتکاری کے نتیجے میں تعلقات جو مزید بہتر ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کا بالخصوص اس سے جو معیشت کے اوپر دباؤ آیا ہوا تھا پاکستان کی پچھلے کووڈ 19 کی وجہ سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو دباؤ تھا پاکستان کی معیشت کے اوپر وہ
کم ہو سکتا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ قدر بہتر گروتھ شو ہو سکتی ہے اور اس سال کا یا نیکسٹ ایئر کا جو اکنامک ڈیٹا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا.